کپڑے برابر ہے. میں نے بولا کمبل کھڑے کھڑے مڑتا ہے. سنی مسلمانوں، نماز سے بڑھ کر کوئی بڑا فرض نہیں. عبادت نہ اس سے بھی بڑا فرض ہے عقیدت. ہاں، اور سنی مسلمان پر جمعے کو مسجد میں جائے گا، جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں گاؤں کا کوئی بھائی ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ بھائی کا بڑا احسان ہو گیا، جمعے کی نماز پڑھنے آ گیا. آج بھائی جلدی اٹھے گا، آج بھائی جلدی نہائے گا، آج بھائی مسجد گئے گا. اور جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے بولو حضرت مولانا سے 1:30 بجے تک تقریر کرتے ہیں اور 1:30 بجے تقریر ختم ہوتی ہے، خطبے کی اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ اور نماز ہوتا ہے. اس دن حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جب شامل کر رہے تقریر 1:30 کے بجائے 1:40 تک کر دی تو مسجد میں اسے 2-4 ہو رہے ہیں. دوسری سال میں صحیح بولے 5 منٹ 10 منٹ حضرت قبلہ علامہ صاحب نے تقریر لمبی کر دی، اس کا تھوڑا کٹ جاتا ہے اور ایک نہیں جیسے 2-4 مسجد ایک دوسرے کی سرک میں. گویا کہ نماز کے بعد کچھ کی کلیکٹر کے ساتھ میٹنگ ہو، نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا. پان کے موقع پر کھڑا رہ کر پان کی پچھاڑی مارنے والے کچھ کام نہیں ہوگا. تو نماز پڑھتے ہو؟ ارے نماز پڑھتے ہو اب پابندی سے بالکل پڑھیں گے. نماز کے مسائل تو نہیں سنا. اب نماز میں کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں. تو نماز کے جو شرائط ہیں سب یہ ہے استقبال. دیکھو یہاں علماء کی پرانی جماعت گلو فرمائے، علماء کا دورانی قافلہ دیکھو یہاں پر دورانی پیروں کے ساتھ اپنی دعوانے کے ساتھ. ان سب کو پوچھو آپ نے علم دین پڑھا، فقہ پڑھا، لیکن فقہ کی کوئی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ استقبال کعبہ نماز کی شرائط میں. نماز کی شرائط میں آتا ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ کرنا. تو پہلے ہمارا قبلہ کیا تھا؟ ہاں حقیقت میں تو اس کا نام بیت المقدس ہے، لیکن تمام عوام اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، تو وہ بھی صحیح. اور سرکار کا معلوم ہے کہ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو میری ولادت کے وقت جھکا ہے اور میری شان کرم کے لیے لائق نہیں کہ میں اپنی تعظیم کرنے والے کو بھول جاؤں. یہ ایک مرتبہ میری طرف جھکا اور اس میں وہ قیام کر دو کہ قیامت تک کا مسلمان نماز اللہ کی پڑھے گا، سجدہ اللہ کا کرے گا، لیکن جھکے گا اس کی چاہتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جاتا تو خانہ کعبہ میری ولادت کے وقت جو تعظیم کے لیے جھکا ہے اس کا صلہ بھی ہو جائے گا، اس کو انعام بھی مل جائے گا. تو سرکار اس حسرت میں وہی کا انتظار فرماتے تھے اور وہی کے انتظار میں سرکار اپنا نورانی چہرہ بار بار آسمان کی طرف یہ علماء کا نورانی قافلہ ہے. ایک حدیث آپ ایسی نہیں بتائے گا کہ سرکار نے کبھی دعا کی ہو. صاحب آپ نے پڑھا ہے سرکار نے کبھی دعا کی کہ اللہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے؟ کہیں نہیں، کوئی تفصیل میں نہیں آئی. لیکن سرکار دل سے چاہتے تھے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب کا چاہنا اللہ کا چاہنا.
منہ توڑ جواب لگا دیں انشاءاللہ کہ قیامت تک اپنا منہ اٹھا کر دیں. آج تو مجھے دوسرا پتا ہے. اب پروگرام میں صرف 2 دن اور آپ بیٹھنا ہے بھائی, کیونکہ 2 گھنٹے کے بعد تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے بھائی. ابھی تو میری تقریر شروع نہیں ہوئی, ابھی تو تمہید چل رہی ہے. اب اس کتاب کا مصنف کون ہے معلوم ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی. یہ وہابیوں کا بھی باپ ہے, اہل حدیث کا بھی باپ ہے. میں اسی وجہ پر ہم جو بھی کہتے ہیں اہل حدیث کا شعبے نہیں ہوتا. دیکھو یہ اہل حدیث والوں نے اپنا سووینئر شائع کیا ہے. ابھی دیکھنا تو ابھی بھی کوئی آدمی آ کے دیکھ سکتا ہے, تقریر کے بعد ہم آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھیں گے. اور کل کا دن بھی ہوں, پرسوں بھی ہوں, کسی کو ایک ذرہ برابر شک شبہ ہو ہماری قیام گاہ پہ آ سکتا ہے, ہماری قیام گاہ پہ آ سکتا ہے. کوئی بات نہیں, قیام گاہ پہ آ سکتا ہے. ہم حوالہ دکھانے کے لیے ذمہ داری لیتے ہیں. 5 لاکھ روپئے اور اوپر سے 100 جوتا مجھے مارنا. اس کو مارنا یہیں پر, اور باٹا کا نہیں, وہ پینے والا آتا ہے نا موچی کا بنا ہوا, وہ مارنا. اور اگر ہمارا حوالہ صحیح نکلا تو ہم تمہیں جوتا نہیں ماریں گے. خدا کی قسم ہم تمہیں گلے لگائیں گے, ہم تمہارے ہاتھ چومیں گے, ہم تمہارے پاؤں چومیں گے. خدا کی قسم صرف ایک شرط ہے, اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرو. میرے نبی کے عاشق ہو جاؤ. ہم محبت کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ نبی سے محبت کر لو, نبی کی عداوت کو چھوڑو. اگر کس کا ذکر لکھا ہوا ہے, مائک ہاتھ میں لو بھائی, ادھر مائک ہاتھ میں لو. تقویت الایمان. یہ کس کا چھپا ہوا ہے؟ اہل حدیث. اور یہ کس کا چھپا ہوا ہے؟ دیوبند کا. کتاب کا نام کیا ہے؟ اس میں آپ کو ایک دو نہیں کئی صفحے اسماعیل دہلوی کی تاریخ میں ملیں گے. جانے کہ وہاں بھی کہتا ہے اسماعیل دہلوی ہمارا, اہل حدیث کہتا ہے ہمارا. دیکھو سنو, اسماعیل دہلوی تک ان کا سلسلہ ہے. ہاں, ان کا مورث اعلیٰ جو ہے وہ ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کے بعد آیا ابن قیم. ابن قیم کے بعد آیا محمد ابن عبد الوہاب نجدی. اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے بعد آیا اسماعیل دہلوی. اب یہ جنکشن ہے, کیا ہے؟ پھر یہاں سے 2 لائن الگ ہوئی, ایک وایا ناگپور, ایک وایا الہ آباد. بامبے کلکتہ 2 لائن. ایک لائن میں آئے مولوی قاسم نانوتوی وہابی دیوبندی. مولوی قاسم نانوتوی کے بعد آئے مولوی رشید احمد گنگوئی. رشید احمد گنگوئی کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی کے بعد مولوی خلیل احمد امبیڈکر. خلیل احمد امبیڈکر کے بعد مولوی الیاس گاندھروی. الیاس گاندھروی کے بعد آیا مولوی یوسف گاندھروی. مولوی یوسف گاندھروی کے بعد مولوی زکریا سالن. یہ پورا دیوبند کا سلسلہ. اور ادھر اسماعیل دہلوی کے بعد مولوی ثناء اللہ امرتسری, پھر مولوی محمد نجیب دہلوی, پھر اس کے بعد مولوی نواب صدیق حسن خاں بھوپالی, نواب نور الحسن خاں بھوپالی, نواب وحید الجماع حیدرآبادی, مولوی محمد محدث جناگڑھ.
یہ دو رہتے اسماعیل دہلوی کا جنکشن جس کا وہابی اور اہل حدیث دونوں کا جنکشن. دیوبندی بھی بولتا ہے ہمارا, اہل حدیث کہتا ہے ہمارا. تو ہم اگر یہ کتاب کا ایک حوالہ دکھا دیں گے تو وہابی کا بھی حوالہ ہو گیا, اہل حدیث کا بھی حوالہ ہو گیا. بے شک بے شک. ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح سنا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ, کعبہ تو دیکھ چکے. اور کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے بنایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار کعبے کے کعبہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بے شک ہوئے, بے شک ہوئے. تو کھانے کعبہ کس کے جانے سے قبلہ بنا؟ سرکار کے جانے سے بنا. اور قرآن وعدہ کر رہا ہے 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ کہ محبوب ہم ضرور ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم چاہتے ہو. اب ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے, حضرت کتاب کا نام تقویت الایمان. حضرت تکلیف دیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. تقویت الایمان ہے. مصنف کا نام, مصنف کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید دہلوی, یعنی جو مولوی اسماعیل دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس کے مصنف ہے. کتاب کا نام ہے تقویت الایمان. اور ناشر ناشر الدار السلفیہ ممبئی. ممبئی, یعنی اہل حدیث والوں نے. یہ سلفیہ جو ہے وہ اہل حدیثی کا ابھی کیا ہے کہ ان دونوں میں بھی جھگڑا چل رہا ہے. سعودی راجہ کی 2 بیگم تھی, ایک وہابیہ بیگم, ایک سلفیہ بیگم. اب وہابیہ بیگم سلفیہ بیگم میں کیا ٹکر چل رہی ہے, کل پورا آپریشن ہوگا. آج تو کیا ہے خالی اینستھیسیا سنگایا جا رہا ہے. آج سمجھ گیا بھائی بات, آج تو صرف اینستھیسیا سنگایا جا رہا ہے, سچا آپریشن کل ہوگا. آج تو کیا ہے صرف ان کا ہم امامہ اتارتے ہیں, کل ان کا کرتا اتاریں گے, بنیان اتاریں گے, پاجامہ اتاریں گے, چڈی بھی اتاریں گے. اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ برسوں سے کل کی تقریب کے بعد برسوں سے اہل حدیث والے تم کو منہ دکھاتے ہوئے بھی شرم آئے. اور اگر ان کو خسر کرنے کی عادت ہے نا, تو ہم آج چیلنج سے بولتے ہیں, اگر تم اپنے باپ کی جائیں اولاد ہو تو اعلیٰ حضرت کے در کے اس غلام سے, اعلیٰ حضرت کے در کے اس کتے سے مناظرہ کرو. مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب ہمدانی, شیر رضا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں تمہارے 500 کنٹرولوں کو لاؤ. اعلیٰ حضرت کے گھر کا ایک متاجر ہے, اور انشاءاللہ تمہارے 500 بولنے کو کچا نہ کھاؤ تو مجھے کہنا. کیا کبھی جس میں حمایت کا ہو پنجاب لینا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. ہم کہتے ہیں پیچھے سے خسر نعرے مت مارو, نعرے سے تو بند کرو. خسر